ہمارے ملک کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، فوراً فتویٰ لگا دی اس نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے۔ یہ روش کہاں سے چلی؟ یہ روش چلی ہے جناب مرزا صاحب سے۔ جناب کو اردو عبارتیں سمجھ نہیں آتی، یہ میرا دعویٰ ہے، اردو عبارتیں سمجھ نہیں آتی، ان اردو عبارتوں کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر جناب یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں جی کہ یہ گستاخانہ عبارت ہے۔ یہ روش ان کے چیلوں کی، ان کے بلائنڈ فالوور جو ہیں ان کی، بس ایک بیان سنا، وہ سمجھ نہیں آیا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی یہ کس پیرائی کے اندر ہوا ہے، فوراً فتویٰ جاڑ دیا، یہ جی گستاخی ہو گئی ہے، توہین ہو گئی ہے۔ یہی حال بیچارے مفتی صاحب کے ساتھ کیا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ، ان پر فتویٰ داغ دیا کہ جی انہوں نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ محفوظ و مغفور ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی لعنۃ اللہ علی شرکم۔ آپ اگر کہیں تو میں عقیدہ ان سے لکھوا دوں، ریکارڈ کروا دوں، بلکہ انہوں نے یہ بیان ریکارڈ بھی کروا دیا، ہم تو کسی صحابی کی گستاخی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا۔ حضرت علی سے محبت ہمارے بھی ایمان کا جز ہے۔ تو اصل پھر مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ ان سے ایک سوال کیا گیا جہیز کے بارے میں کہ جہیز لینا کیسا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا۔ اس جواب کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہیز دینے کے حوالے سے تھا، دوسرا عام معاشرے کے حوالے سے کہ عام معاشرے میں جو جہیز دیا جاتا ہے، اور وہ شخص جو اپنے سسرال سے لڑکی والوں سے جہیز کی طمع اور لالچ رکھتا ہے، حرص رکھتا ہے، اس کے بارے میں پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے اندر تھے۔ دو روایتیں، ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے۔ اور آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیا اس کے بارے میں دو روایات آتی ہیں۔ اگر آپ نے جہیز دیا تو بطور تعاون کے تھا کیونکہ سیدنا علی آپ کی کفالت میں تھے، اور دوسری روایت یہ بیان کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو حق مار ادا کیا تھا، اس حق مار میں سے پیسے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کچھ سامان خرید کر اس کے گھر کے لیے دیا تھا۔ اس کو آپ جہیز کا نام دیں، تعاون کا نام دیں، جس مرضی چیز کا نام دے دیں۔ اور دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ لڑکا یا وہ گھرانہ کہ جو اپنے سسرال پہ نظر رکھتا ہے، اس کے مال پہ نظر رکھتا ہے، اور یہ طمع اور لالچ رکھتا ہے کہ ہمارے پاس وہ آئیں گے تو فلاں چیز لے کر آئیں گے، فلاں چیز لے کر آئیں گے، فلاں چیز لے کر آئیں گے، اگر وہ اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے واشنگ مشین، ڈنر سیٹ اور یہ چیزیں نہیں لے سکتا، اس کے بارے میں فرمائے یہ منحوس وغیرہ، اور یہ ایسا شخص ہے۔ آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منحوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منحوس کو یہ بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈنر سیٹ تھا؟ آپ کے دور میں واشنگ مشین تھی؟ آپ کے دور میں یہ جو بیڈ وغیرہ یہ تھے؟ تو اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ سارے قرائن ہیں، اور صراحتاً قرائن ہیں، اور بات بھی بالکل صراحتاً ہے، کوئی اشارتاً کنایتاً نہیں۔ وہ آج کے معاشرے میں اس گھرانے پر زد کر رہے ہیں جو اس نیت سے لڑکے کی شادی کرتا ہے کہ آگے سے کچھ آئے گا۔ جیسے یہ میوات کے علاقے دیکھیں، ابھی کچھ میواتی ہیں، وہ مجھے ہمارے ساتھی بتاتے ہیں جی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے جب تک موٹر سائیکل نہ دیں تو اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی جہیز کے اندر دیا ہی کچھ نہیں ہے، بلکہ اب تو موٹر سائیکل سے آگے کام چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں جب تک گاڑی نہ دے کہتے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو مفتی صاحب نے یہ بات کہی کہ جو اس طرح کا گھرانہ اپنے سسرال میں لڑکی کو لینے کے ساتھ ساتھ اس کی نظر ان کے مال و دولت پر ہوتی ہے کہ وہ یہ چیزیں آئیں گی، تو فرمایا کہ وہ تو بالکل ایک قسم کے لانتی سے لوگ ہیں۔ یہ بات الگ تھی۔
دوسری بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اب میں اہل تشیع کی کتب سے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی پر ابارہ کس نے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ جلال العیون اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان دونوں نے ترغیب دی کہ آپ جا کر رشتہ مانگیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ مانگنے کے لیے گئے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے مدعا بیان کر دیا، یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے اپنی بیٹی سے بھی جا کر پوچھا، تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کتاب الاعمال اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ شادی میں خرچ کرنے کے لیے کوئی رقم ہے؟ یہ بھی آپ ان کی کتاب جلال العیون اور کشف الغمہ دونوں اٹھا کر دیکھ لیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک زرہ ہے بس۔ پھر تو آپ نے اس زرہ کو بیچنے کی ترغیب دی کہ زرہ کو فروخت کریں، اس کے پیسوں کو اپنی شادی میں خرچ کریں۔ تو اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنیں کہ انہوں نے زرہ کا کیا کیا۔ کہتے ہیں کہ میں زرہ لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے وہ زرہ بیچ دی 400 درہم میں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ خریدی، کہا علی میں اس کا مالک بن گیا ہوں؟ کہا جی آپ مالک بن گئے۔ تو وہ پیسے بھی دے دیے اور وہ زرہ بھی واپس کر دی کہ یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہے۔ تو انہوں نے آ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ پیسے لیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر اور کچھ اور صحابہ کو بھیجا کہ اس سے آپ جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ سامان خرید کر لے آئیں۔ کیا کیا خرید کر لائے؟ بلکہ یہ کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پر ملتا ہے کہ وہ صحابہ خرید کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دکھلاتے تھے۔ جس چیز کو آپ پاس کرتے اسے خریدا جاتا، جسے آپ کہتے نہیں اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کیا کچھ خریدا گیا؟ اعلی تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے ایک قمیص، ایک اوڑھنی، ایک سیاہ چادر، ایک بنی ہوئی چارپائی، بستر کے 2 گدے، ایک میں کھجور کی چھال تھی اور دوسرے میں بھیڑ کی جو اون تھی وہ بڑی ہوئی تھی، ایک بالین جس کی برائی وہ اذخر کی گھاس کی تھی، ایک صوف کا کپڑا، ایک چمڑے کا مشکیزہ، دودھ کا ایک گلاس، ایک لکڑی کا پیالہ اور سبز قسم کا ایک گڑا اور چند مٹی کے کوزے۔ یہ سامان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے صحابہ اٹھا کر لائے، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے وہ سامان لیا، جلال العیون اور کشف الغمہ میں لکھا ہے آپ نے وہ سامان لیا اور کہا کہ اے اللہ اس سامان کو میرے گھر والوں کے لیے تو برکت بنا ڈال۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مار کا پوچھا، کہا یا رسول اللہ یہی زرہ ہے۔ تو آپ نے وہ زرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق مار میں لکھوا دی۔ یہی چیز اعلی تشیع کی کتابوں میں لکھی ہے اور یہی چیز اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھی ہے۔ تو یہی بات اگر مفتی صاحب نے مختصر سی 2 لفظوں میں بیان کر دی کہ 2 روایات ملتی ہیں، تو اس میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہاں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو جاتی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کہاں سے ہو جاتی ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، سارے صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے صحابہ وہ جنتی ہیں اور کسی نے کسی صحابی کی ادنا سی بھی توہین کی، کسی صحابی کی ادنا سی توہین کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا اس کو اس پیرائی کے اندر لے کر جانا کہ مفتی صاحب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کر دی، یہ سوچا سمجھا پروپیگنڈا ہے اور باقاعدہ طور پہ مہم چلائی جا رہی ہے اور فساد کو ہوا دی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب کی کسی بات سے کوئی توہین کا پہلو وہ نہیں چھلکتا۔